میرے عزیز ساتھیوں، مجھے امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج جو ہم سیریز شروع کریں گے، اس سیریز میں ہم یہ سیکھیں گے کہ جو ہمارے اکابر کے ملفوظات ہیں، جو ان کی قیمتی باتیں ہیں لیکن وہ اردو میں ہیں، ہم عربی میں کس طرح ان کو ٹرانسلیٹ کریں گے، کس طرح ان کا ترجمہ کریں گے، ہم یہ سیکھیں گے۔ أحبائي الأعزاء، اليوم نحن نبدأ سلسلة من سلسلات الكلمات الثمينة في اللغة الأردية إلى اللغة العربية۔ ملفوظات حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا محمد اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، من الاقوال المأثورة عن حکیم الامة ومجدد الملة فضیلة الشیخ محمد اشرف علی التھانوی رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ۔ میرے دوستو، میں مناسب سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا پورا ملفوظ میں آپ کو سنا دوں تاکہ عربی میں ترجمہ ہمیں آسان ہو اور سمجھنے میں سہولت ہو۔ دینی مدارس میں دنیاوی تعلیم نہ ہونا ہی مایہ ناز ہے۔ ارشاد فرمایا کہ مدرسہ دیوبند کی بابت بڑے بڑے انگریزوں کی یہ تحریر ہے کہ اگر اس مدرسے کی دینی تعلیم میں دنیاوی تعلیم شامل ہو گئی تو اس کا مذہب خالصی رنگ باقی نہ رہے گا، جو اس مدرسے کا مایہ ناز ہے۔ حضرت مولانا محمد یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے دیوبند کے دستار بندی کے جلسے میں فرمایا کہ اکثر لوگوں کو اس مدرسے کی حالت دیکھ کر خیال ہوگا کہ یہاں علوم معاش کا کچھ انتظام نہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ مدرسہ اس لیے ہے ہی نہیں، نہ ہم نے دعویٰ کیا ہے کہ اس میں تمام علوم کی تعلیم ہوگی، یہ تو صرف ان کے لیے ہے جن کو فکر آخرت میں دیوانہ بنا دیا ہے۔ العلم والعلماء۔ حضرت نور اللہ مرقدہ کے ملفوظ کی ہیڈنگ ہے دینی مدارس میں دنیاوی تعلیم نہ ہونا ہی مایہ ناز ہے۔ عنوان الکلام: خلو المدارس عن العلوم العصریۃ یستحق الافتخار۔ ہیڈنگ میں ایک اردو کا لفظ ہے مایہ ناز، اس کا مطلب ہوتا ہے فخر کے قابل۔ اس کی عربی آتی ہے یستحق الافتخار، یعنی ھذا الشیء یستحق الافتخار، یہ چیز مایہ ناز ہے یعنی فخر کے قابل ہے۔ پہلے قطعے میں استعمال ہونے والے الفاظ معنی کے ساتھ کچھ اس طرح ہیں: بڑے بڑے، اس کی عربی آتی ہے قمۃ۔ بڑے بڑے جیسے کوئی عہدے میں بڑا ہوتا ہے، یہ جس کا عظیم مرتبہ ہوتا ہے، اس کے لیے عربی آتی ہے قمۃ۔ رنگ، رنگ کی عربی ہے الصبغۃ، قرآن کریم میں بھی استعمال ہوئی ہے صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ۔ الصبغہ کے معنی رنگ کے ہیں۔ ہم نے ملفوظ کو کئی حصوں میں تقسیم کیا ہے تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو، اس لیے پہلا حصہ یہ ہے۔ ارشاد فرمایا کہ مدرسہ دیوبند کی بابت بڑے بڑے انگریزوں کی یہ تحریر ہے کہ اگر اس مدرسے کی دینی تعلیم میں دنیاوی تعلیم شامل ہو گئی تو اس کا مذہبی خالص رنگ باقی نہ رہے گا، جو اس مدرسے کا مایہ ناز ہے۔ آئیے اب عربی میں ترجمہ کرتے ہیں، لیکن پہلے لفظی ترجمہ کرتے ہیں تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو۔ ارشاد فرمایا قال، مدرسہ دیوبند کی بابت، بشأن دار العلوم بدیوبندہ، بڑے بڑے انگریزوں کی تحریر یہ ہے، کتب قمۃ من الانکلیز، قمۃ من الانکلیز، اگر اس مدرسے کی دینی تعلیم میں دنیاوی تعلیم شامل ہو گئی تو اس کا مذہبی خالص رنگ باقی نہ رہے گا۔ ان هذه المدرسہ ستبقى فيها الصبغة الدينية القحة حتى تدخل فيها العلوم العصرية، جو اس مدرسے کا مایہ ناز ہے، التي تميزها عن غيرها من المؤسسات۔ اب عربی میں محاوری ترجمہ اس طرح ہوگا، قال كتب قمة من الإنجليز بشأن دار العلوم بديوبند أن هذه المدرسة ستبقى فيها الصبغة الدينية القحة التي تميزها عن غيرها من المؤسسات حتى تدخل فيها العلوم العصرية۔ دوسرے ٹکڑے میں استعمال ہونے والے الفاظ پہلے سن لیجئے۔ دستار بندی،
اس کی عربی آتی ہے اناطۃ العمائم، اناطۃ العمائم جلسہ، اس کی عربی ہے حفل۔ دوسرا ٹکڑا پیش خدمت ہے۔ حضرت مولانا محمد یعقوب نانوتوی رحمہ اللہ نے دیوبند کے دستار بندی کے جلسے میں فرمایا: علیکم القطعۃ الثانیہ من الکلام، قال الشیخ محمد یعقوب النانوتوی رحمہ اللہ بمناسبت حفل اناطۃ العمائم الذي عقدہ دار العلوم۔ لفظی ترجمہ عربی کے اعتبار سے اس طرح ہوگا: فرمایا شیخ محمد یعقوب نانوتوی رحمہ اللہ نے بمناسبت موقع پر حفل اناطۃ العمائم دستار بندی کے جلسے کے موقع پر الذی جس کو عقدہ دارالعلوم نے منعقد کیا تھا۔ تیسرے قطعے میں استعمال ہونے والے الفاظ معانی کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ اکثر لوگوں نے، عدد لا بأس به، عدد لا بأس به، خیال ہوگا، یقول کہیں گے یعنی خیال ہوگا۔ موقع محل کے اعتبار سے یہ سب الفاظ کا انتخاب ہوتا ہے، نہیں تو اگر آپ قال یقولو کے معنی لغت میں ڈھونڈیں گے تو آپ کو کہیں خیال ہونا معنی نہیں ملے گا۔ تیسرا ٹکڑا کچھ اس طرح ہے: اکثر لوگوں کو اس مدرسے کی حالت دیکھ کر خیال ہوگا۔ پہلے عربی عبارت کے اعتبار سے لفظی ترجمہ سماعت فرمائیں۔ یقولو خیال ہوگا، عدد لا بأس به اکثر، من الناس لوگوں میں سے، اکثر لوگوں کو، اس مدرسے کی حالت کو دیکھ کر، اذا جب، یرون دیکھیں گے، ہذہ المدرسہ اس مدرسے کو۔ عربی میں اب اس طرح ہوگا محاوری: یقول عدد لا بأس به من الناس اذا يرون هذه المدرسة۔ چوتھے ٹکڑے میں استعمال ہونے والے الفاظ: علوم معاش، علوم معاش، العلوم التي يكسب حملتها مالا كثيرا، انتظام نہیں، لا تزود، یہاں لا تزود جو انتظام نہیں کی عربی ہے وہ موقع محل کے اعتبار سے ہوئی ہے۔ چوتھا قطعہ یہ ہے: یہاں علوم معاش کا کچھ انتظام نہیں، ہیا یعنی دارالعلوم، لا تزود مہیا نہیں کرتی ہے، خوراک نہیں دیتی ہے، ابناءہا اپنے بیٹوں کو، بالعلوم ایسے علوم کی، التی جو، یکسب حملتہا کہ جن کے حاملین، یکسب کماتے ہیں، مالاً کثیراً بہت سارا مال۔ اب پورا سماعت فرمائیں۔ ہی لا تزود ابناءہا بالعلوم التی یکسب حملتہا مالاً کثیرا۔ پانچویں قطعے میں استعمال ہونے والے الفاظ معانی کے ساتھ اس کا جواب یہ ہے: سنرد، سنرد، رد یرد ردن، باب نصرہ سے، اس لیے یہ ہے ہی نہیں، وراء هذا الهدف یعنی اس مقصد کے خاطر۔ پانچواں قطعہ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ مدرسہ اس لیے ہے ہی نہیں، سنرد علیہم قائلین، سنرد ہم جواب دیں گے، علیہم ان لوگوں کو، قائلین یہ کہتے ہوئے، اولا یہ ہم نے جو ہے موقع محل کے اعتبار سے، اس لیے کہ حضرت نے 3 جواب دیے ہیں۔ اولا پہلا، لم تبنا ہذہ المدرسہ اس مدرسے کو نہیں بنایا گیا، وراء هذا الهدف اس مقصد کے پیچھے۔ اب پوری عبارت کچھ اس طرح ہوگی: سنرد علیہم قائلین اولا لم تبنا هذه المدرسة وراء هذا الهدف۔ قطعے میں استعمال ہونے والے الفاظ معانی کے ساتھ دعویٰ کیا ہے: ندعی، ادعا یدعی ادعاء، اس سے ہے ندعی جمع متکلم کا صیغہ۔ تمام علوم کی تعلیم ہوگی، العلوم سیجری تعلیمها۔ نہ ہم نے دعویٰ کیا ہے، وثانیا لم ندعی ابدا کہ، ان اس میں، فیہا تمام علوم کی، جمیع العلوم تعلیم ہوگی، سیجری تعلیمها۔ اب محاوری ترجمہ سماعت فرمائیں۔ نہ ہم نے دعویٰ کیا ہے کہ اس میں تمام علوم کی تعلیم ہوگی، وثانیا لم ندعی ابدا ان جمیع العلوم سیجری فیہا تعلیمها۔
ساتویں اور آخری ٹکڑے میں استعمال ہونے والے الفاظ معانی کے ساتھ فکر آخرت، شغل دار البقائی، شغل دار البقائی، دیوانہ بنا دیا، یشغل۔ ساتواں ٹکڑا سماعت فرمائیں، یہ تو صرف ان لوگوں کے لیے ہے جن کو فکر آخرت نے دیوانہ بنا دیا ہے، یہ تو صرف ہی اقیمت، فقط صرف ان کے لیے ہے، للذین جن کو فکر آخرت، شغل دار البقائی دیوانہ بنا دیا ہے، یشغلو، یشغلو دیوانہ بنانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ دن رات بس اسی فکر میں لگے رہتے ہیں۔ ساتواں قطعہ پورا اس طرح ہے، یہ تو صرف ان کے لیے ہے جن کو فکر آخرت نے دیوانہ بنا دیا ہے۔ ثالثاً ہی اقیمت فقط للذین یشغلهم شغل دار البقاء وما يحدث فیہا۔ میرے دوستو، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک ضرور کریں، اور مزید اسی طرح کے عربی سیکھنے سے متعلق ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل سبسکرائب ضرور کریں اور اپنے دوستوں کو بھی شیئر کیجیے۔ شکریہ۔ اور اگر آپ کو عربی کے تعلق سے کسی طرح کی مدد چاہیے یا کوئی آپ کی رائے ہو تو کمنٹ باکس سے اپنی رائے کا ضرور اظہار فرمائیں۔